یہ 31 اگست 1997 کی بات ہے جب ہمیں رات 12:27 پر ایک کال موصول ہوتی ہے۔ کالر ہمیں بتاتا ہے کہ ایفل ٹاور کے سامنے ایلما برج کے قریب انڈر پاس میں ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کال کے فوراً بعد ہم چند فائر فائٹرز انتہائی تیزی سے اس مقام کی جانب نکل پڑتے ہیں اور تقریباً 13 منٹ بعد ہم اس انڈر پاس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سامنے ہی ایک مرسیڈیز نہایت مخدوش حالت میں موجود ہوتی ہے جس کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس گاڑی میں کل 4 افراد سوار تھے، جن میں سے 2 افراد تو موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک باڈی گارڈ شدید زخمی حالت میں موجود تھا اور ایک خاتون گھٹنوں کے بل شدید زخمی حالت میں گری ہوئی تھی۔ اس خاتون کو سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے منہ سے یہ آخری الفاظ نکلے، او میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ ناظرین، یہ کہانی سنانے والا فائر فائٹر سارجنٹ زاویئر گورمیلون تھا، اور جس خاتون کے آخری الفاظ کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ تھی انگلینڈ کے شاہی خاندان کی شہزادی لیڈی ڈیانا۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا کی اس اندھوناک موت کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ کیا واقعی خود شاہی خاندان نے اس کی جان لی یا یہ ایک حادثہ تھا؟ اس کے علاوہ وہ کون سی ایسی تھیریز ہیں جس کی وجہ سے آج تک لیڈی ڈیانا کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس انمول کہانی میں۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا، جن کا اصل نام ڈیانا فرانسس سپینسر تھا، 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ کی ایک کاؤنٹی نارفک کے قریب پارک ہاؤس میں پیدا ہوئی۔ لیڈی ڈیانا کے والد کا نام ایڈورڈ جان سپینسر تھا، جو کہ اس وقت ایلتھورپ میں وائے کاؤنٹ یعنی ایک اہم سرکاری عہدیدار تھے۔ لیڈی ڈیانا اور اس کے 5 بہن بھائی تھے، جن میں اس کی 2 بڑی بہنیں لیڈی سارا اور لیڈی جین اور 2 بھائی چارلز سپینسر اور جان سپینسر تھے۔ لیڈی ڈیانا نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز نارفک میں ریڈلسورتھ ہال اسکول سے کیا تھا۔ ابھی وہ اسکول میں ہی تھی کہ ان کے والدین کے درمیان 1969 میں علیحدگی ہو گئی۔ ڈیانا نے اس علیحدگی کے 5 برس کے بعد 1974 میں ویسٹ ہیتھ گرلز اسکول نامی ایک بورڈنگ اسکول میں داخلہ لیا۔ اس اسکول میں وہ 1977 تک رہیں۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک اسکول میں داخل ہو گئیں اور وہاں 1978 تک اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئیں۔ تعلیمی سفر کے اختتام کے بعد لیڈی ڈیانا کوک، نن اور پھر ایک اسکول میں بطور اسسٹنٹ کام کرنے لگیں۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب لیڈی ڈیانا کی زندگی میں پرنس آف ویلز چارلز کی انٹری ہوئی۔ ایسے وقت میں کون سوچ سکتا تھا کہ ایک عام سی نوجوان لڑکی اچانک برطانیہ کے شاہی خاندان میں شامل ہو جائے گی؟ ایسا لیڈی ڈیانا کے ساتھ ہوا۔ لیڈی ڈیانا کی شہزادہ چارلز کے ساتھ پہلی ملاقات نومبر 1977 میں ہوئی، جب وہ 16 برس کی تھی اور شہزادہ چارلز اس سے 13 برس بڑے تھے۔ اس وقت شہزادہ چارلز لیڈی ڈیانا کی بڑی بہن لیڈی سارا سپینسر کے دوست تھے اور یہ دونوں اکثر ملاقاتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ ادھر بھی سارا سپینسر کی دعوت پر اس علاقے میں شکار کی غرض سے آئے ہوئے شہزادہ چارلز کی ڈیانا سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک فیملی میٹنگ تھی۔ اس دوران ڈیانا کی پوری فیملی بھی موجود تھی اور یہ ملاقات ایلتھورپ میں ہی ہوئی۔ شہزادہ چارلز کو اس ملاقات کے دوران لیڈی ڈیانا کا شوق اور زندگی سے بھرپور بات چیت کا انداز کافی دلکش محسوس ہوا۔ دوسری جانب ڈیانا کی بڑی بہن لیڈی سارا کے ساتھ شہزادہ چارلز کا رشتہ مختصر اور کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہ تھا۔ البتہ انہوں نے ایک مختصر عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ روابط ضرور رکھے تھے، لیکن آپس میں مزاج کی ہم آہنگی نہ ہونے پر دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ چارلز اور سارا کی دوستی ختم ہو جانے کے بعد 1980 کے موسم گرما میں ڈیانا شہزادہ چارلز کی زندگی میں آئی، جب ان دونوں کی ملاقات سسیکس میں ایک پولو میچ کے دوران ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد شہزادہ چارلز اور ڈیانا کو کئی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا گیا اور شہزادہ چارلز اور ڈیانا کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ ان دونوں کے تعلقات اگلے مہینوں میں تیزی سے بڑھتے گئے۔ شہزادہ چارلز کی خواہش پر ڈیانا اور اس کی فیملی کو شاہی خاندان کی اسکاٹش رہائش گاہ میں رہنے کی دعوت دی گئی، جہاں ملکہ برطانیہ اور خاندان کے دیگر افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہزادہ چارلز اور ڈیانا کے قصے میڈیا اور ایجنسیز کے ذریعے شاہی خاندان تک پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور اب شہزادہ چارلز نے بھی اپنی رفیق حیات کے طور پر ڈیانا کو چن لیا تھا۔
اگرچہ کوئین الزبتھ اور پرنس فلپ نے کچھ اعتراضات کا اظہار کیا تھا، مگر اپنے بیٹے شہزادہ چارلز کو ناراض نہ کرنے کی غرض سے انہوں نے اس شادی کو بظاہر خوش اسلوبی سے قبول کر لیا، اور پھر چند ماہ کے بعد 29 جولائی 1981 کو ان دونوں کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی اس قدر مشہور تھی کہ اسے صدی کی سب سے بڑی شادی قرار دیا گیا۔ شادی کی یہ تقریب مختلف چینلز پر نشر ہوئی اور ایک اندازے کے مطابق 750 ملین لوگوں نے اس تقریب کو لائیو دیکھا۔ اس کے علاوہ 6 لاکھ سے زائد لوگ اس تقریب کے موقع پر موجود تھے، جو اس خوبصورت کپل کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہے۔ ناظرین، شادی کے بعد لیڈی ڈیانا کے ہاں 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہ شہزادہ ولیم تھے، جو 21 جون 1982 کو پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے بیٹے شہزادہ ہیری تھے، جو 15 ستمبر 1984 کو پیدا ہوئے۔ اسی دوران شہزادی ڈیانا دنیا بھر کے لیے ایک آئیکن بن چکی تھی۔ لیڈی ڈیانا کا ہیئر سٹائل، ڈریسز، ان کے رہنے کا انداز، ان کا بات چیت کرنے کا انداز اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ رپورٹرز ہر وقت ان کی تصویریں لینے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر شاہی خاندان نے ان پر پابندیاں بھی عائد کی، لیکن لیڈی ڈیانا کی طبیعت میں پابندیوں کے سائے میں زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ان پابندیوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتی رہتی تھیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا وہ عام لوگوں کے درمیان موجود ہوتی۔ اور دوسری جانب شہزادہ چارلز نے بھی لیڈی ڈیانا سے فاصلہ اپنانا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لیڈی ڈیانا نے بچوں کی پیدائش کے بعد اپنے ایک سیکیورٹی آفیسر بیری ماناکی کے ساتھ معاشقہ پیدا کر لیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی جب شہزادہ چارلز نے لیڈی ڈیانا سے دوری اختیار کی اور وہ اپنی ایک محبوبہ کمیلا پارکر کے ساتھ گاہے بگاہے دیکھے جانے لگے۔ انہی گھریلو مسائل اور بے اتنائیوں کی وجہ سے لیڈی ڈیانا کی ازواجی زندگی کو بھی دھچکے لگنے لگے، اور شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈیانا کے درمیان 1992 سے ہی علیحدگی ہو گئی تھی، جو بعد ازاں اگست 1996 میں طلاق کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا ایک آزاد طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کی زندگی میں بہت سے معاشقوں کی خبریں میڈیا کی زینت بنے رہے۔ چونکہ لیڈی ڈیانا بلا شبہ اپنے وقت کی حسین ترین اور پرکشش خاتون تھی، اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کی توجہ کے منتظر رہتے تھے، اور خود لیڈی ڈیانا بھی غیر مردوں سے تعلقات کو برا خیال نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ ان کی زندگی میں شہزادہ چارلز کے علاوہ بھی کئی مرد آئے۔ لیڈی ڈیانا کا پہلا معاشقہ اپنے باڈی گارڈ بیری ماناکی کے ساتھ 1985 میں شروع ہوا، جس کے متعلق بہت جلد شاہی خاندان کو علم ہو گیا اور انہوں نے اس سیکیورٹی گارڈ کو نوکری سے نکال دیا۔ لیکن پراسرار طور پر نوکری سے نکالے جانے کے کچھ ماہ کے بعد ہی بیری ماناکی 1987 میں ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہوئے، جس میں اس کی جان چلی گئی۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 2017 میں ڈیانا کی ایک آڈیو ٹیپ بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ بیری ماناکی کی موت کو قتل قرار دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس ٹیپ میں کہتی ہیں کہ بیری ماناکی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری گئی تھی۔ لیڈی ڈیانا کا دوسرا معاشقہ ایک آرمی کیپٹن جیمز ہیوٹ کے ساتھ چلا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ شہزادہ ہیری کے اصل باپ جیمز ہیوٹ ہی تھے۔ ڈیانا خود اس معاشقے کا اعتراف بھی کرتی رہیں۔ اس کے بعد 1988 میں جیمز گیلبے نامی شخص کے ساتھ بھی ڈیانا کا معاشقہ منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد ایک آرٹ ڈیلر اولیور ہائر ان کی زندگی میں آیا، جو کہ شہزادہ چارلز کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھا۔ لیڈی ڈیانا نے اس معاشقے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ اس کے بعد 1994 میں تھیوڈور فورسمین نامی ایک شخص کے ساتھ لیڈی ڈیانا کے تعلقات کا چرچا ہوا، جو کہ اس سے عمر میں 20 سال بڑا اور ایک ارب پتی کاروباری شخص تھا۔ اس کے بعد لیڈی ڈیانا کے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے بیٹے جان کینیڈی جونیئر کے ساتھ معاشقے کی خبریں بھی آتی رہیں۔ پھر ڈیانا کا تعلق انگلینڈ کے ایک رگبی پلیئر ول کارلنگ کے ساتھ شروع ہوا، اور اس کے بعد لیڈی ڈیانا کا ایک کینیڈین راک سٹار برائن ایڈمز کے ساتھ تعلقات کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی۔ ایڈمز کے بعد لیڈی ڈیانا کا پاکستانی نژاد ڈاکٹر حسنات خان کے ساتھ معاشقہ چلا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ہارٹ سرجن تھے۔ ان دونوں کا معاشقہ 2 سال تک چلا۔ ناظرین، ڈاکٹر حسنات سے تعلقات ختم ہونے کے چند ماہ کے بعد لیڈی ڈیانا کی زندگی میں ڈوڈی الفائد آیا،
جو کہ برطانیہ کے ایک لگژری سٹور ہیروڈز کے سابقہ مالک محمد الفائد کا بیٹا تھا۔ یاد رہے یہ وہی ڈوڈی الفائد تھا جو کار حادثے میں ڈیانا کے ساتھ ہی موقع پر ہلاک ہوا۔ ناظرین، ڈوڈی الفائد ایک ارب پتی ایجپشن بزنس مین کا بیٹا تھا۔ ڈوڈی کے ساتھ ڈیانا کی پہلی ملاقات 1986 میں ایک پولو میچ کے دوران ہوئی تھی، جس کے بعد کافی عرصے تک ان کی دوستی بھی رہی، لیکن ان کی دوستی ڈیانا کی ڈاکٹر حسنات کے ساتھ معاشقے کے خاتمے کے بعد مضبوط ہوئی، اور پھر 1997 کی ہی بات ہے جب ڈیانا اور ڈوڈی الفائد نے سمر ویکیشن ساتھ بتائے۔ اس دوران فوٹوگرافرز کا ایک جھنڈ تھا جو ان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اور پھر 30 اگست 1997 کی ہی بات ہے جب دوپہر کے وقت یہ دونوں چھٹیاں گزار کر واپس پیرس پہنچے۔ اسی شام ان دونوں نے ریٹس نامی ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور فوٹوگرافر سے چھپ کر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکلے۔ یہ دونوں اپنے ڈرائیور ہنری پال اور اپنے ایک باڈی گارڈ ٹریور ریس کے ساتھ مرسیڈیز میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن فوٹوگرافرز نے انہیں دیکھ لیا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ڈیانا اور ڈوڈی الفائد جس کار میں سوار تھے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ دریا سین کراس کرتی ہے اور پھر ایفل ٹاور کے سامنے ایلما برج کے قریب ایک انڈر پاس میں داخل ہوتی ہے اور وہاں ایک ستون سے ٹکرا جاتی ہے۔ ناظرین، اس المناک حادثے کے دوران ڈیانا اور اس کا باڈی گارڈ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈوڈی اور کار کا ڈرائیور تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، امدادی کارکن ڈیانا کو مرسیڈیز کے تباہ شدہ ملبے سے زندہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ڈیانا کو قریبی ہاسپٹل پیٹی سالپیٹیریئر میں لے کے جایا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کی سرجری کے باوجود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے لیڈی ڈیانا کی موت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا کی موت کی خبر دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا تانتا بند گیا۔ ڈیانا کے بھائی چارلز اس موت کا ذمہ دار فوٹوگرافرز کو ٹھہراتے ہیں، جس کے بعد پیچھا کرنے والے 7 فوٹوگرافرز کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں شہزادی ڈیانا کی آخری رسومات کی جاتی ہیں اور پھر اس کا جنازہ پوری دنیا نے لائیو دیکھا۔ ان آخری رسومات میں شاہی خاندان بھی شریک ہوا۔ لیڈی ڈیانا کی میت کو ان کے آبائی علاقے التھوپ لے کے جایا گیا اور وہیں جھیل کنارے ایک چھوٹے سے جزیرے میں لیڈی ڈیانا کی تدفین کر دی گئی۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا کی یہ حادثاتی موت ناقابل یقین تھی۔ کئی لوگ اس حوالے سے مختلف تھیریز پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1999 میں اس کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ بات رپورٹ ہوئی کہ لیڈی ڈیانا کی کار کا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا اور یہ حادثہ خالصاً ڈرائیور کی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیانا کیونکہ اس وقت شاہی خاندان سے تعلق ختم کر چکی تھی تو وہ ڈوڈی الفائد کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، اس لیے شاہی خاندان نے ہی اسے مروایا۔ لیکن یہ تھیوری اسی وقت دم توڑ گئی جب لیڈی ڈیانا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے حاملہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ اس کے علاوہ خود ڈیانا کے ایک بیان پر بھی کچھ سازشی نظریات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ڈیانا کا ایک خط جو کافی عرصہ پہلے ڈیانا کا ایک ملازم سامنے لے کر آیا تھا۔ اس خط کے مطابق لیڈی ڈیانا سمجھتی تھیں کہ شہزادہ چارلز یا شاہی خاندان اس کی حادثاتی موت کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کا خیال تھا کہ ان کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا ان کے سر پر کوئی گہری چوٹ دے کر انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن سرکاری سطح پر کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جس کے مطابق انہیں قتل کر دیا جائے۔ دوسری جانب سب سے بڑی تھیوری یا جسے فیکٹ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ فوٹوگرافرز نے جان بوجھ کر گاڑی کا پیچھا کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا کہ فوٹوگرافرز ان کی گاڑی کا پیچھا کریں اور گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جائے، یا دوسری صورت یہ تھی کہ شاید فوٹوگرافرز نے غلطی سے ایسی صورتحال پیدا کر دی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا۔ لیڈی ڈیانا کی کار حادثے میں موت کے بعد جو حتمی رپورٹ شائع ہوئی اس میں کہا گیا کہ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی اور فوٹوگرافرز کسی مجرمانہ سازش کا حصہ نہ تھے۔ ایک اور تھیوری جو مقبول ہوئی وہ یہ تھی کہ ڈیانا کے ڈرائیور ہنری پال اس وقت نشے میں تھا اور اس نے گاڑی کو کنٹرول نہیں کیا جس کی وجہ سے گاڑی ستون سے جا ٹکرائی۔ اس تھیوری کو سچ بھی مانا گیا کیونکہ ڈرائیور کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ واقعی نشے کی حالت میں تھا۔ لیکن اسی تھیوری سے ملتی جلتی ایک اور تھیوری سامنے آئی جو کافی مقبول ہوئی۔ اس تھیوری کے مطابق ڈرائیور ہنری پال دراصل فرانس یا برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کا تنخواہ دار ملازم تھا اور یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا۔ اس کے علاوہ یہ تھیوری بھی سامنے آئی کہ جس مرسیڈیز میں ڈیانا اور ڈوڈی الفائد سفر کر رہے تھے اس میں خرابی پیدا کر دی گئی تاکہ یہ کار کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔
लेकिन इस थ्योरी को सच होने के सबूत नहीं मिल पाए क्योंकि तबाहशुदा गाड़ी के मलबे से अंदाजा लगाना मुमकिन ना था कि उसमें क्या छेड़छाड़ की गई। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना कि डायना को तिब्बी इमदाद की फराहमी जानबूझकर देर से दी गई। एक और साजिशी नजरिया ये भी सामने आया कि अंडरपास जिधर हादसा हुआ उधर 14 कैमरे थे और किसी एक कैमरे ने भी उस रात की फुटेज रिकॉर्ड ना की। इसके अलावा सीक्रेट एजेंसी सर्विसेज के एक साबिका मेंबर का कहना था कि उस रात टनल में सामने से एक तेज रोशनी ड्राइवर की आंखों में डाली गई जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। एक इंफॉर्मेशन ये भी सामने है कि जो मर्सिडीज डायना और डोडी को फराहम की गई थी वो कुछ अर्सा कबल एक और हादसे में बुरी तरह तबाह हुई थी और ये सड़क पर लाने के काबिल भी ना थी। ताहम 2 माह कबल इसे गैर कानूनी तौर पर दोबारा तैयार करके उस रोज डायना और डोडी अल-फायद के हवाले कर दी गई। इस थ्योरी के अलावा एक बात ये भी सामने आई कि ये खौफनाक हादसा जो रात 12:23 पर रूनमा हुआ उससे कबल एक सफेद फिएट यूएनओ कार डायना की मर्सिडीज से टकराई थी जिसके नतीजे में फिएट की पिछली लाइट टूट गई और उसकी कार का कलर भी मर्सिडीज की कार के साथ लग गया, लेकिन वो कार मौके से गायब हो गई। बहरहाल इन थ्योरीज की कई बरसों तक जांच पड़ताल होती रही। आखिरकार 2006 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस चीफ सर जॉन स्टीवेंस ने ये कहकर केस खत्म कर दिया कि ये सिर्फ एक कार हादसा था। लेकिन इस बयान के सिर्फ 1 साल के बाद 2007 में इस केस पर फिर एक ज्यूरी बैठी। 240 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए और आखिरकार सरकारी तौर पर कार ड्राइवर हेनरी पॉल के हादसे के वक्त शराब के नशे में धुत होने, गाड़ी की तेज रफ्तारी और पापाराजी फोटोग्राफर्स की जानिब से ताक़ुब करने को इस हादसे की बुनियादी वजूहात करार दे दिया और किसी भी किस्म की साजिश को खारिज करार दे दिया गया और यूं लेडी डायना की मौत का वाकया एक हादसा करार दे दिया गया। नाज़रीन, लेडी डायना की जिंदगी के कई और पहलू भी हैं जिसमें सबसे अहम ये कि वो फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। लेडी डायना ने बेघर अफराद, बेसहारा बच्चों, नशे के शिकार लोग, HIV एड्स में मुब्तला अफराद और कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए काफी खिदमात सरंजाम दी। डायना वो पहली और मुनफरिद शख्सियत थी जिन्होंने इतना आला मकाम रखने के बावजूद एड्स के मरीजों से हाथ मिलाकर दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया और लोगों के इस मर्ज से मुतल्लिक ख्यालात बदल दिए। इसके अलावा लेडी डायना ने पाकिस्तान के शौकत खानम की तामीर के सिलसिले में कई दौरे किए और इसकी फंड रेजिंग में भी अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना की मौत बिलाशुबा एक बहुत बड़ा हादसा थी जिसके मुतालिक आज तक मुख्तलिफ थ्योरी सामने आती रहती हैं, लेकिन इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है शायद ये अब कोई ना बता पाए। हमने आपकी आगाही के लिए ये वीडियो तैयार की। उम्मीद है आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।